بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مال اور یہ اولاد محض دنیاوی زندگی کی ایک ہنگامی آرائش ہے، اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ عزیزان گرامی، ہمارا پیارا وطن پاکستان اس وقت بدامنی، غربت اور بے روزگاری کا شکار ہے۔ قدرتی اور انسانی وسائل سے مالا مال پاکستان اگر تعلیم، صحت اور اسکل ڈیولپمنٹ کے شعبے میں ترقی کر لے تو ہم اپنی آنے والی نسلوں کو خوشحال پاکستان دے سکیں گے۔ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان اس وقت پاکستان کی بہت بڑی NGO ہے، جس کے 1.5 لاکھ سے زائد رضاکار پورے پاکستان بھر میں پھیلے ہوئے ہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن کی قیادت محترم جناب نعمت اللہ خان صاحب نے کی، اس کے بعد پشاور میڈیکل کالج کے ڈین کنسلٹنٹ اپتھالمولوجسٹ ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب نے کی، اور اب ایک ایجوکیشنسٹ محترم جناب عبدالشکور صاحب الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے صدر ہیں۔ الخدمت معاشرے میں 7 اہم شعبوں میں کام کر رہی ہے، جس میں پہلے صحت، پھر تعلیم، فراہمی آب، یتامہ، روزگار، کمیونٹی سروسز، ڈیزاسٹر مینجمنٹ شامل ہیں۔ شعبہ صحت میں الخدمت ہسپتال، کلینکس، ڈائگنوسٹک سینٹرز بنا رہی ہے، فری میڈیکل کیمپس قائم کرتی ہے، فری آئی کیمپس قائم کر رہی ہے، بلڈ بینکس کا نیٹ ورک قائم کرتی ہے، تھیلیسیمیا سینٹرز قائم کر رہی ہے۔ تعلیم کے شعبوں میں الخدمت اسکولز تعمیر کرتی ہے، مدارس بناتی ہے اور مستحق طلباء کو اسکالرشپ دیتی ہے، ان کے سالانہ تعلیمی اخراجات برداشت کرتی ہے۔ فراہمی آب کے سلسلے میں کنوؤں کی کھدائی کا کام کرتی ہے، ہینڈ پمپس نصب کرتی ہے، واٹر فلٹریشن پلانٹس لگاتی ہے اور پہاڑی علاقوں میں واٹر سپلائی اسکیمز قائم کرتی ہے۔ یتامہ کے لیے الخدمت کے 3 پروجیکٹس ہیں: تعمیر آغوش کفالت یتیم اور کفالت یتیم کے پروجیکٹس۔ الخدمت فراہمی روزگار اور مائکرو فائنانس کی اسکیمز کے پروجیکٹ بھی کرتی ہے۔ اس کے علاوہ شعبہ کمیونٹی سروسز میں اسکل ڈیولپمنٹ سینٹرز، وومن انڈسٹریل ہومز، ایمبولنس سروسز، میت گاڑیاں، مساجد، راشن پیکس اور اجتماعی شادیاں شامل ہیں۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے شعبے میں الخدمت قدرتی آفات، ایمرجنسی ریلیف، متاثرہ علاقوں کی تعمیر نو اور ٹینٹ ویلیجز کا کام کرتی ہے۔ رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیروں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی۔ رمضان المبارک دعاؤں کا مہینہ، رکوع و سجود، تلاوت قرآن پاک، اجتماعی سحر و افطار، دعوت و طعام، محافل و قرآن و حدیث، قیام اللیل، زکوٰۃ، صدقات، ذکر و تسبیح، مساکین کی دستگیری، انفرادی عبادت اور دعوت و تبلیغ کا مہینہ ہے۔ الخدمت اس سال رمضان میں 10 نئے پروجیکٹس کے ساتھ حاضر ہے، جس میں راشن پیک، سحر و افطار، یتامہ، فراہمی آب، نئے ہسپتالوں کی تعمیر، آئی ہسپتالوں کی تعمیر اور فری آئی آپریشنز، بلڈ بینکس اور تھیلیسیمیا سینٹرز کا قیام، تعلیمی پروجیکٹس، مائکرو فائنانس، اسکل ڈیولپمنٹ، ڈیزاسٹر اور ریلیف کے پروجیکٹس شامل ہیں۔ الخدمت کا پہلا پروجیکٹ رمضان راشن پیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو رزق تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو، تو یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ایمان لانے والوں کو جواب دیتے ہیں: کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا؟ تم تو بالکل ہی بہک گئے ہو۔ جو جنتوں میں ہوں گے وہاں وہ مجرموں سے پوچھیں گے: تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی؟ وہ کہیں گے: ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ الخدمت کا یہ راشن پیک، جس میں یہ تمام اجزاء شامل ہیں جو کہ ایک خاندان کے رمضان کے مہینے میں سحر و افطار کے لیے کافی ہے، آپ اس میں الخدمت کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔ یہ راشن پیک کی تیاری کی مختلف تصاویر ہیں۔
کراچی سے لے کر خیبر پختونخوا تک بڑے منظم انداز میں ان راشن پیک کی ترسیل کا کام ہوتا ہے۔ یہ وہ مستحق افراد ہیں جو آپ کے دیے ہوئے عطیات سے مستفید ہوتے ہیں۔ الخدمت کا دوسرا پروجیکٹ سحر و افطار کا پروجیکٹ ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص ماہ رمضان میں کسی روزہ دار کا روزہ کھلوائے گا تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اور اس کی گردن کو دوزخ کی آگ سے بچا لیا جائے گا۔ الخدمت مساجد میں، یتیم خانوں میں، جیلوں میں، چوکوں میں، کیمپس میں اور شاہراہوں پر دسترخوان لگاتی ہے۔ اس سے ہر طرح کے مستحق لوگ مستفید ہوتے ہیں۔ الخدمت کا ایک اور پروجیکٹ آئی ہسپتال اور فری آئی آپریشنز کا پروجیکٹ ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان میں اس وقت 1.7 ملین افراد بینائی سے محروم ہیں، جبکہ ان میں سے 80% یعنی 1.3 ملین کا علاج ہو سکتا ہے، یعنی ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ سکتی ہے۔ پاکستان میں فری آئی ہسپتالوں کی بہت ضرورت ہے تاکہ ان لوگوں کی آنکھوں کا مفت علاج ہو سکے۔ آپ اس میں اپنے عطیات دے سکتے ہیں۔ الخدمت مختلف ہسپتالوں میں یہ فری آئی کیمپس ارینج کرتی ہے۔ دیہاتوں میں جہاں صحت کی سہولیات میسر نہیں، وہاں میڈیکل کیمپ لگاتی ہے اور ادویات مفت دی جاتی ہیں۔ ایک دن میں 100 سے زیادہ سرجریز کی جاتی ہیں۔ یہ الخدمت کے ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس کی ایک مخلص ٹیم ہے۔ پاکستان بھر میں اس وقت الخدمت کے ساتھ 500 سے زائد آپٹامالوجسٹ والنٹیئرز کام کر رہے ہیں۔ یہ آئی کیمپنگ کا کام جاری و ساری ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق اب تک الخدمت 1 لاکھ لوگوں کے مفت آنکھوں کا آپریشن کر چکی ہے۔ الخدمت نے لاہور میں 3.5 کروڑ میں آنکھوں کے فری ہسپتال کے لیے زمین خریدی ہے اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس رمضان المبارک میں اس زمین پر تعمیراتی کام کا آغاز ہو جائے گا۔ اسی طرح کراچی میں گلستان جوہر کے علاقے میں الخدمت نے پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن سے مل کر ایک 600 گز کی زمین حاصل کی ہے، جس کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کی مالیت تقریباً 2 کروڑ روپے ہے اور اس پر بھی ایک فری آئی ہسپتال بنے گا جس میں مستحق لوگ مفت آنکھوں کا علاج کروا سکیں گے۔ الخدمت پورے پاکستان میں ہسپتالوں کے ایک نیٹ ورک کو قائم کیے ہوئے ہے۔ الخدمت کے ہسپتال لاہور، چارسدہ، سرگودا، مانسہرہ میں ہیں، جبکہ کراچی میں 6 سے زائد ہسپتال موجود ہیں۔ اس کے علاوہ الخدمت کے کئی ہسپتال زیر تعمیر ہیں۔ پہلا ہسپتال تھر پارکر کے علاقے میں قائم ہے، جہاں پر قحط سالی کی وجہ سے بہت زیادہ اموات ہوئی ہیں۔ الخدمت تھر اسلام آباد، رحیم یار خان، گلشن حدید کراچی میں ہسپتال تعمیر کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ الخدمت اس سال باجوڑ، بنیر، چترال اور دیر ان 4 جگہوں پر مدر کیئر، چائلڈ کیئر ہسپتال بنانا چاہتی ہے۔ آپ ان میں سے بھی کسی بھی ہسپتال کی تعمیر میں تعاون کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ الخدمت میڈیکل کیمپس لگاتی ہے اور دور افتادہ علاقوں میں جہاں طبی سہولیات موجود نہیں ہیں، وہاں الخدمت کے ڈاکٹرز اور والنٹیئرز میڈیکل کیمپ لگاتے ہیں۔ لوگوں کا فری علاج کیا جاتا ہے اور ادویات مفت فراہم کی جاتی ہیں۔ آپ ایک میڈیکل کیمپ کو بھی سپانسر کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت الخدمت ایمبولینسز کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک قائم ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان میں 250 سے زائد ایمبولینسز موجود ہیں۔ یہ ایمبولینسز نہ صرف مریضوں کو ہسپتال لے جانے کے کام آتی ہیں بلکہ میڈیکل کیمپس کے اندر بھی استعمال ہوتی ہیں۔ اگر کوئی آفت آ جائے تو اس میں ریلیف کا کام بھی دیتی ہیں اور بعض جگہوں پر شہروں سے میتوں کو لے کر دور افتادہ گاؤں تک پہنچانے کے کام بھی آتی ہیں۔ آپ الخدمت کو ایک ایمبولینس بھی تحفے میں دے سکتے ہیں۔ الخدمت پاکستان بھر میں بلڈ بینکس
اور تھلسیمیا سینٹرز قائم کر رہی ہے۔ پاکستان میں تقریباً 1 ملین بلڈ بیگز کی سالانہ شارٹیج رہتی ہے۔ صحت مند خون نہیں مل پاتا اور بعض جگہوں پر خون مل ہی نہیں پاتا۔ آپ بلڈ بینک کی تعمیر میں الخدمت کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔ الخدمت نے 2012 میں اپنا پہلا بلڈ بینک کراچی ناظم آباد ہسپتال میں بنایا۔ دوسرا پروجیکٹ 2013 میں مکمل ہوا جو نشتر آباد پشاور الخدمت ہسپتال میں ہے، اور ابھی حال ہی میں چند مہینے پہلے تیسرا بلڈ بینک لاہور میں ثریا عظیم ہسپتال میں قائم ہو چکا ہے، جس کی آپ تصاویر دیکھ رہے ہیں۔ الخدمت کے یہ 3 تھلسیمیا سینٹرز ہیں جو اس وقت 4 سدہ لاہور اور پشاور میں قائم ہو چکے ہیں۔ یہ بچے جو آپ دیکھ رہے ہیں تھلسیمیا کے مریض ہیں۔ ایک خاص وقت پر مہینے میں 2 مرتبہ ان بچوں کے جسموں کا خون تبدیل ہونا ہوتا ہے۔ اس غرض کے لیے الخدمت نے تھلسیمیا سینٹرز بنائے ہیں۔ پاکستان میں 1 لاکھ کے قریب تھلسیمیا بچے موجود ہیں۔ الخدمت کی کوشش ہے کہ یہ تھلسیمیا سینٹرز بنا کر ایسے بچوں کی خون کی ضرورت کو پورا کیا جائے۔ فراہمی آب۔ اس وقت پاکستان میں الخدمت کے تقریباً 5000 پروجیکٹس ہیں، جن میں کنویں، ہینڈ پمپس، واٹر فلٹریشن پلانٹس اور واٹر سپلائی اسکیم شامل ہیں، جن سے 950 لاکھ کے قریب لوگ مستفید ہوتے ہیں۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کے لیے پانی کا صدقہ کرنا زیادہ بہتر ہے۔ آپ بھی الخدمت کے ساتھ کنووں کی کھدائی میں حصہ ڈال سکتے ہیں یا کسی علاقے میں ہینڈ پمپ لگوا سکتے ہیں۔ ایک کنویں یا ہینڈ پمپ سے تقریباً 200 لوگ مستفید ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان میں بیماریوں کی بڑی بنیادی وجہ گندا پانی ہے۔ الخدمت اس کے لیے واٹر فلٹریشن پلانٹ لگاتی ہے جو گندے پانی کو صاف کرتا ہے۔ منرل باٹلز نیسلے کی طرح الخدمت بھی اپنی واٹر باٹل سپلائی کرتی ہے، لیکن اس کی قیمت 5 سے 15 روپے ہے، جس میں 18 لیٹرز پانی ہوتا ہے۔ آپ واٹر فلٹریشن پلانٹ کو سپانسر کر سکتے ہیں۔ پہاڑی علاقوں پر اگر آپ واٹر اسکیم بنوانا چاہتے ہیں تو اس میں بھی آپ الخدمت کے ساتھ تعاون کر کے نہایت ضرورت مند افراد تک پانی پہنچانے میں مدد کر سکتے ہیں۔ تعلیمی پروجیکٹس۔ الخدمت تعمیر ملت اسکولز کا KPK کے پسماندہ علاقوں میں وسیع نیٹ ورک ہے۔ اس کے تقریباً 20 سے زائد اسکول ہیں، جن میں تقریباً 5000 سے 6000 بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ سندھ میں بیٹک اسکولز کے نام سے چین موجود ہے۔ غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کے پنجاب اور بلوچستان کے دیہی علاقوں میں 350 سے زائد اسکول کا نیٹ ورک ہے۔ تھر پارکر میں چونرا اسکول کے نام سے بھی ایک اسکول چین موجود ہے۔ اس میں بھی آپ الخدمت کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں، اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ الخدمت یتامہ پروجیکٹ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی نگرانی کرنے والا جنت میں اس طرح قریب ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت اور درمیانی انگلی جوڑ کر اس کی نزدیکی بتائی۔ کفالت یتیم سے رفاقت رسول بھی، جنت کا حصول بھی۔ الخدمت یتامہ کے لیے 3 پروجیکٹس کرتی ہے۔ پہلا پروجیکٹ تعمیر آغوش یا یتیم خانے کی تعمیر کا پروجیکٹ ہے۔ دوسرا پروجیکٹ آغوش کفالت یتیم ہے، یعنی وہ بچے جو آغوش میں رہتے ہیں۔ تیسرا پروجیکٹ کفالت یتیم کا پروجیکٹ ہے، جس میں تقریباً 10,000 یتیم بچے جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رہتے ہیں، الخدمت ان کے گھروں پر ہر مہینے امداد فراہم کرنا چاہتی ہے۔ زیر نظر تصویر میں الخدمت کے یہ 4 نئے تعمیر شدہ آغوش سینٹرز ہیں جو پشاور، اٹک، مانسہرہ، باغ، آزاد کشمیر میں ہیں۔ یہ الخدمت آغوش کے روشن ستارے ہیں۔ تقریباً 800 یتیم بچوں کی اس طرح کے ایکڈیمک ہاسٹلز میں پرورش ہو رہی ہے۔ یہاں ان کی تعلیم، صحت، کھانا اور ضروریات کا اہتمام ہوتا ہے۔ ان بچوں کو بھی آپ سپانسر کر سکتے ہیں۔
اس تصویر میں زیر تعمیر آغوش دکھائے گئے ہیں جو دیر، مری، شیخوپورہ، تھرپارکر اور کراچی میں ہیں۔ آپ اس تعمیر آغوش کے پروجیکٹس میں الخدمت کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔ جو یتیم بچے آغوش پروجیکٹس میں زیر پرورش ہیں ان کی کفالت بھی آپ کر سکتے ہیں۔ جو یتیم بچے اپنے والدین کے انتقال کے بعد اپنے رشتہ داروں کے ہاں زیر پرورش ہیں ان کی کفالت میں بھی آپ حصہ لے سکتے ہیں۔ مائکرو فائنانس اور روزگار کا پروجیکٹ۔ جو لوگ کاروبار کر کے اپنے پاؤں پر خود کھڑا ہونا چاہتے ہیں الخدمت ان کو ایک چھوٹا قرضہ بغیر سود کے دیتی ہے۔ لوگ اس سے اپنا کاروبار شروع کرتے ہیں، جیسے پرچون کی دکان، حجام کی دکان، روٹی بنانے کا تنور، کوئی رکشہ چلانا وغیرہ۔ آسان قسطوں میں یہ قرضہ ان سے واپس لیا جاتا ہے اور یہ سرکل اسی طرح جاری رہتا ہے۔ آپ اس میں الخدمت کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔ اسکل ڈیولپمنٹ پروجیکٹ۔ ان تصاویر میں آپ الخدمت خواتین انڈسٹریل ہوم دیکھ رہے ہیں جو اورنگی ٹاؤن میں قائم ہے، اور دوسرا الخدمت کا اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر ہے جو 4 سدہ میں قائم ہے۔ ان اداروں میں الخدمت مرد اور خواتین کو ٹرین کرتی ہے، ان کو ہنرمند بناتی ہے۔ الخدمت کا ریلیف پروجیکٹ پورے پاکستان میں مشہور ہے۔ پاکستان آرمی کے بعد الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کی واحد آرگنائزڈ NGO ہے جس کا پورے پاکستان میں نیٹ ورک اور فٹ پرنٹ موجود ہے، جس کے 1 لاکھ سے زیادہ والنٹیئرز پاکستان بھر میں پھیلے ہوئے ہیں۔ پچھلے سال آپ IDPs کا معاملہ دیکھیں تو 10 لاکھ IDPs کی صحت، تعلیم اور سائبان فراہم کرنے میں الخدمت سب سے آگے تھی۔ تھر میں جب قحط کا معاملہ آیا تو الخدمت نے بے انتہا ایکٹیویٹیز کی، اور اب تھر میں اپنا ہسپتال قائم کرنے جا رہی ہے جس کو ہم الخدمت مدر کیئر اور چائلڈ کیئر ہسپتال مٹھی تھر کے نام سے جانتے ہیں۔ ان مقامات پر جب زلزلہ آیا تو الخدمت کے والنٹیئرز سب سے پہلے وہاں پہنچے اور ریلیف ایکٹیویٹیز کیں۔ کہیں بھی بم دھماکہ ہو جائے یا کوئی اور حادثہ پیش آ جائے، الخدمت ایمبولینسز اور الخدمت کے والنٹیئرز فوراً وہاں پہنچتے ہیں۔ زخمیوں کو ہسپتال پہنچانا، میتوں کی تدفین کا اہتمام کرنا، غرض الخدمت فاؤنڈیشن ہر کام میں پیش ہوتی ہے۔ سیلاب آنے پر بھی الخدمت کا بڑا رول ہے۔ سیلاب زدہ علاقوں میں ٹینٹ ولیجز بنانا، ماڈل ولیجز بنانا، اور جہاں تعمیر نو کا کام مطلوب ہو، مکان تباہ ہو گئے ہوں، وہاں بلاک فیکٹریز لگا کر سستے داموں لوگوں کو اینٹیں فراہم کرنا تاکہ وہ اپنے مکان دوبارہ بنا سکیں۔ یہ سب کام الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان اپنے پروجیکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ذریعے کرتی ہے۔ سردیوں کے موسم میں غریب لوگوں کو گرم کپڑے اور کمبل فراہم کرنا بھی الخدمت کے ونٹر پروجیکٹ کا کام ہے، اور یہ بھی ہر سال الخدمت پورے اہتمام کے ساتھ پاکستان بھر کے سرد علاقوں میں کرتی ہے۔ آپ اپنی زکوٰۃ، فدیہ، فطرہ، عطیات نہایت اعتماد کے ساتھ الخدمت فاؤنڈیشن کو دے سکتے ہیں۔ آپ کی دی ہوئی رقم آپ کے بتائے ہوئے پروجیکٹ میں لگائی جائے گی۔ آپ الخدمت کو زمین، تعمیراتی سامان، ہیلتھ سینٹرز کے لیے مشینیں عطیہ کر سکتے ہیں۔ الخدمت کی مدد فنڈ ریزنگ ایونٹس قائم کر کے بھی کی جا سکتی ہے۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو۔ جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے، وہی زیادہ بہتر ہے اور اسی کا اجر بہت بڑا ہے۔ آپ پورے اعتماد کے ساتھ اس ماہ رمضان میں اپنی زکوٰۃ، صدقات، عطیات الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کو دیجیے، جس کے پاس تمام مصارف موجود ہیں۔ آپ کی امداد پوری دیانتداری سے پاکستان بھر کے مستحق لوگوں تک پہنچائی جائے گی۔ زکوٰۃ، صدقات، عطیات کی تفصیل آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ الخدمت ویب سائٹ کا وزٹ بھی کر سکتے ہیں، دیے گئے فون نمبر سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔